بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں عمر حیات خان کا آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. کل جو سینٹ انتخاب ہونے جا رہا ہے، یعنی سینٹ میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا، اور کل 3 بجے جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا. اس سے قبل جو ہے وہ صبح 10 بجے جو ہے وہ جتنے نومنتخب سینیٹرز ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے. اور ناظرین، آج ہم اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو سینٹ میں اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے، کون سے اتحاد کو جو ہے وہ عددی اکثریت حاصل ہے. ایک طرف حکومتی اتحاد ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے. جب ان سے اے این پی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ اے این پی نے نوشہرہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑا، تو اس پر انہوں نے یہی جواب دیا. پھر اے این پی کے حوالے سے کہا گیا کہ اے این پی جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی اتحادی اور وہاں حکومت میں ہے، تو اس وقت بھی ان کا یہی جواب سامنے آیا. اب ذرا ہم پارٹی پوزیشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سینٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو 27 نشستوں کے ساتھ برتری حاصل ہے. 27 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اور 26 منتخب سینیٹرز ہیں، اور ایک آزاد سینیٹر بلوچستان سے عبدالقادر جو ہیں وہ شامل ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹوٹل اس وقت سینیٹرز کی سینٹ میں تعداد ہے وہ 20 ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سینیٹر شمیم آفریدی جو کہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں یعنی آزاد سینیٹرز ہیں ان کی اس وقت جو تعداد ہے وہ 4 سامنے آ رہی ہے، جن میں فاٹا سے 3 سینیٹر، جن میں ایک جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی ہیں، مرزا محمد آفریدی، اور بڑے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے. اور صادق سنجرانی کل سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل جو ہے موجود ہیں سینٹ چیئرمین کی دوڑ میں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے کے 5 ارکان جو ہے وہ اس وقت سینٹ میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو متحدہ قومی موومنٹ کے 3 سینیٹرز اس وقت ایوان میں موجود ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں، نیشنل پارٹی کے اس وقت 2 سینیٹرز ہیں، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ان کے 2 سینیٹرز ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا 1 سینیٹر ہے، اور فنکشنل لیگ کا 1 سینیٹر ہے، جماعت اسلامی کا 1 سینیٹر ہے، اور بی این پی کا جو ہے وہ 1 سینیٹر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ نہ وہ سنجرانی کو ووٹ دیں گے اور نہ ہی وہ گیلانی کو ووٹ دیں گے. اب جماعت اسلامی کے اس بائیکاٹ سے فائدہ جو ہے وہ یقینی طور پر حکومتی اتحاد کو ہوا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپوزیشن نشستوں پر بیٹھتی تھی، اور اپوزیشن کے ساتھ ہی تمام جتنی بھی تحریک ہوتی تھی ان میں اپوزیشن کا ساتھ دیتی تھی. لیکن جماعت اسلامی جو ہے ایبسٹین کر چکی ہے سینٹ الیکشن میں. جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جب گیلانی اور حفیظ شیخ جو ہے مد مقابل تھے، اس وقت بھی جماعت اسلامی کے واحد رکن اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے ایبسٹین کیا، اور اب رکن سینٹ جو ہے مشتاق احمد وہ ایبسٹین کر جائیں گے. اور آج جب ہماری ان سے بات ہوئی کہ وہ کل اجلاس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کل صبح جو ہے وہ صبح جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. آج یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بڑا مارکا ہے. تمام دنیا کی نظریں میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے پر لگی ہوئی ہیں. میڈیا میں جو ہے وہ ایک سینسیشن سی پھیلی ہوئی ہے کہ کون بنے گا چیئرمین سینٹ، اور خاص طور پہ جو بڑا مقابلہ سامنے آ رہا ہے وہ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو آج اپنا ٹینیور مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے درمیانی مقابلہ ہوگا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جو کل نشستیں بنتی ہیں وہ 48 بنتی ہیں، اور جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی کل 52 نشستیں بنتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 52 جو نشستیں ہیں حکومتی اپوزیشن
اپوزیشن اتحاد کی، اور اس میں سے اگر ہم جماعت اسلامی کو منہا کر دیں کیونکہ بائیک آؤٹ کر لیا ہے تو 51 نشستیں بچتی ہیں۔ اب کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی اتحادی ہے، تو جو اس وقت چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وہ حکومتی اتحاد کے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو آزاد اراکین ہیں، فاٹا سے 3 آزاد اراکین میں سے ایک جو ہیں وہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں، دوسرے 2 آزاد اراکین جو ہیں سینیٹر ہدایت اللہ اور سینیٹر ہلال الرحمان جو ہیں وہ بھی حکومتی اتحاد کو ہی ووٹ دیں گے، اور ہماری جو ہے وہ تصدیق انہوں نے کر دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں، حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ سینیٹر ہدایت اللہ کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار جو ہے وہ بنایا جائے حکومتی اتحاد کی جانب سے، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، کامل علی آغا واحد سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، اور وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ فنکشنل لیگ کے سید مظفر علی حسین شاہ جو ہیں وہ بھی حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 12 سینیٹرز ہیں، اور 12 کے 12 سینیٹرز جو ہے وہ کل صادق سنجرانی کو ووٹ دیں گے، اور ایم کیو ایم کے 3 سینیٹرز ہیں وہ بھی صادق سنجرانی کو ووٹ دیں گے۔ اب صورتحال جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس جو کل تعداد تھی وہ 53 تھی، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 53 اب نہیں رہے گی، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جماعت اسلامی منہا کرنے 51 نشستیں ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم جو معاملہ اٹھتا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں دلاور خان، ان کے بارے میں ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ صادق سنجرانی کو ووٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو 18 سینیٹرز ہیں ان میں سے ایک اگر آپ اسحاق ڈار کو نکال دیں تو 17 بچتے ہیں، 17 میں سے دلاور خان کو نکال دیں تو 16 بچتے ہیں۔ تو اس طرح جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی اپوزیشن اتحاد ہے اس کو یہ ووٹ بھی لوز کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو آزاد رکن ہیں جو بلوچستان سے منتخب ہوئی ہیں، نسیمہ احسان اس وقت آزاد حیثیت سے منتخب ہوئی ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بی این پی مینگل سے ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ نسیمہ احسان کے جو ہسبینڈ ہیں، جو شوہر ہیں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی ہیں اور ان کا نام ہے احسان شاہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نسیمہ احسان جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئی ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی نے ان کو منتخب کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو وہ بھی جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں جو کل جو سینٹ کا الیکشن لڑیں گے صادق سنجرانی، ان کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے۔ اب صورتحال جو ہے واضح نہیں ہو رہی، اس وقت کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہماری جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بات ہوئی تو یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا کہ وہ پر امید ہیں سینٹ الیکشن میں ووٹ کے لیے، لیکن دوسری جانب حکومتی اتحاد جو ہے وہ 50 سینیٹرز کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ آج جو چیف ویپ ہیں قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 50 سینیٹرز کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے سر سجے گا یہ تاج، لیکن اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے، عددی اکثریت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپوزیشن کو اس وقت 51 جو ہے وہ کل ان کی نشستیں بنتی ہیں، اور اگر اس حساب سے اگر ہم اپوزیشن اتحاد کو کے سامنے اگر ہم تقابلی جائزہ لیں حکومتی اتحاد کا، تو حکومتی اتحاد کے پاس 48 جو ہے وہ نشستیں سینٹ کی موجود ہیں۔ تو جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے جب سینیٹر منتخب ہونے کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ کس طرح جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوتے ہیں اور کتنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اقلیت کو اکثریت میں بدلا جب وہ منتخب ہوئے، اور اب ان کے پاس اکثریت موجود ہے، تو کیا وہ اس اکثریت کو مینٹین کر پاتے ہیں، برقرار رکھ پاتے ہیں؟ یہ فیصلہ جو ہے وہ کل 3 بجے کے بعد ہوگا، اور 3 بجے کے بعد
چیئرمین کا انتخاب ایوان بالا میں ہوگا، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ فنکشنل لیگ کے مظفر حسین شاہ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا، اور اسی طرح اوتھ ٹیکنگ بھی ہوگی۔ تو یہ اب کل پتہ چلے گا، ہم کسی قسم کی کوئی پیش گوئی نہیں کر رہے۔ کل آپ دیکھیں گے سینٹ الیکشن میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہمارا کام تھا آپ کو پارٹی پوزیشن بتانا، ہم نے پارٹی پوزیشن کے اعتبار سے آپ کو آگاہ کر دیا کہ کون کون سی جماعت کو اکثریت حاصل ہے۔